اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 92، 93 اور 94۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی۔ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ امت سے مراد یہاں دین یا ملت ہے، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، یعنی ہمارا دین ایک ہی ہے۔ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے۔ دوسرا دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور انبیاء اور رسول کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی کچھ اور بدقسمتی سے یہ فرقہ بندیاں ہم خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں، اور ہم بھی 20 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ جب یہ بارگاہ الہی میں لوٹ کر جائیں گے تو وہیں پر ہوگا۔ اسی لیے کہا قرآن میں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے ایک ہی دین پر آدمی چلے، اندر نئی شقیں نئے شوشے نہ چھوڑے۔ دوسری ایک اہم بات یہ، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ خود لکھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، یہ ہے جملہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، ایمان کی حالت میں کرے، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں جس کی تشریح انشاءاللہ ریاض التفسیر میں تفصیل سے لکھی جائے گی، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ہم سب کو اللہ اپنا ایسا قرب دے کہ کبھی بھی پھر اس سے دوری نہ ہو، اور ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔